بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7405۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت ان پر چھا جاتی ہے اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں فرماتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2700۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یعنی تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 152۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں، زبان پر نہایت ہلکے اور میزان میں بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7563۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2694۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3383۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب کلمات چار ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2137۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 بار کہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جاگ کے برابر ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6405۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2691۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھتا ہے، وہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6384۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پاکیزہ کلمات جو نبیوں نے کہا وہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 500۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو یہ کلمات صبح و شام 10 بار کہتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مدد کلماتہ، تو اس کے لیے بے شمار اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2726۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل ذکر یہ ہے کہ تم کہو لا الہ الا اللہ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3800۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبحمدی نبیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1529۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 3399۔ یہ وہ اذکار ہیں جو نہ صرف گناہوں کو مٹا دیتے ہیں بلکہ عرش الہی تک پہنچ کر براہ راست قبول ہوتے ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے۔